مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں دو خاصے، یعنی ایک مشروطہ خاصہ ہے اور دوسرا عرفیہ خاصہ. تنعکسان عرفیتاً، ان کا عکس جو آئے گا عرفیہ عام آئے گا. یہ بتا رہے ہیں تنعکسان عرفیتاً اے عرفیتاً عامتاً سالبتاً کلیتاً مقیدتاً بلا دوام. یہ سب باتیں ہوں گی. عرفیہ عام بھی ہوگا، اس کا جو الٹ آئے گا سالب بھی ہوگا، کلی بھی ہوگا، اور لا دوام کی قید بھی ہوگی. فی البعض هو اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ موجبۃ جزئیۃ. اور کہتے ہیں اس سے یہ لا دوام کے قید سے اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ جو اس کا نقیض ہوگا الٹ آئے گا وہ مطلق عامہ موجبہ جزیہ. فنقول مثال میں پھر یوں بنے گا اس کا عکس لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. جب یہ کہا جائے گا صدق لا شیء من الساکن بکاتب ما دام ساکنا لا دائما فی البعض، مطلب بنے گا بعض الساکن کاتب بالفعل، بعض ساکن بھی بالفعل کاتب ہوتے ہیں. اما الجزء الاول کہ جزء اول تو پہلے گزرا ہے، فقد مر بیانو، اس کا بیان پہلے گزر گیا، میں انه لازم للعامتین، یہ تو ہوتا ہے عامہ کے لیے دونوں لازم ہوتے ہیں. لا دوام کا قید لازمی ہوتا ہے، اس وجہ یہاں پر بھی لا دوام لگایا. پہلے گزرا ہے دونوں جو عامہ ہے ان دونوں کے لیے لا دوام کا قید ضروری ہوتا ہے. وہما لازمتان للخاصتین، اور جو عام کے لیے لازم ہو تو خاص کے لیے بطریقہ اور لازم ہوتا ہے. یعنی جو چیز عام کے اندر پایا جائے تو خاص کے اندر ضرور پایا جائے گا. یعنی 100 کے اندر 50 پائے جاتے ہیں تو 40 ضرور پائے جائیں گے. تو کہتے ہیں جب یہ قید دونوں عام کے لیے لازمی تھے تو اس کا جو خاص بنے گا اس کے اندر لازمی ہوگا. یعنی حیوان سے خاص انسان ہے تو انسان کے اندر ضروری طور پر حیوانیت ہوگی. تو یہ بتا رہے ہیں تو یہ دونوں لازم ہو جائیں گے خاصے کے لیے بھی. ولازم لازمی لازم، اور جو لازم کا جو لازم ہوتا ہے وہ بھی لازم ہوا کرتا ہے. مطلب جو چیز عام کے لیے لازم ہے تو خاص کے لیے لازم ہے، اور خاص کا لازم عام کا لازم ہوتا ہے. لہٰذا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ عام کے اندر پائے جاتے تھے تو خاصہ کے اندر بطریقہ والا پائے جائیں گے. واما الجزء الثانی، جزء ثانی جو ہے یہ بعض میں جو آیا تھا بعض الساکن کاتب، فلانه لو لم يصدق لصدق نقیضه، اگر یہ صادق نہیں ہے تو اس کا نقیض صادق آئے گا، اور نقیض یہ بنے گا لا شیء من الساکن بکاتب دائما. ومع هذا الدوام دوام الاصل هو کاتب كل کاتب ساکن اصابع بالفعل ينتج. تو کہتے ہیں یہ سب دونوں ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا لا شیء من الکاتب بکاتب، یعنی یہ الٹ بنے گا، کوئی کاتب کاتب نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. وانما لم يلزم لا دوام في الكل، کل کا لا دوام لازم نہیں آتا. لانه يكذب في مثالنا هذا، کہ ہماری کیونکہ یہ مثال جھوٹی بنتی ہے کل ساکن کاتب بالفعل لا صدق قولنا بعض الساکن ليس بکاتب، کیونکہ ہر ایک انگلیاں نہ ہلانے والا لکھنے والا ہوتا ہے. تو اس کا الٹ بنائیں گے تو لازم آئے گا کہ بعض انگلیاں نہ ہلانے والے کاتب نہیں ہیں. کل ارض، جیسے کہ یہاں پر زمین ہوتا ہے. قال المصنف السر فی ذلک، مصنف کہتے ہیں کہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ان لا دوام السالب موجبۃ، لا دوام السالبہ کا جو نقیض آئے گا وہ موجب آئے گا. وہی انما تنعکس جزئیۃ، اور اس کا یہاں پر جو عکس ہوگا وہ جزئی ہوگا. وفی تعامل، لیکن اس میں یہاں پر جو ہے شک بھی ہے. اس وجہ سے کہ لیس انعکاس المجموع الی المجموع منوطا بانعکاس الاجزاء الی الاجزاء، کہتے ہیں کہ یہ اس سے لازم نہیں آتا کہ جو جمع کا عکس جمع آئے تو اس کے اندر دار و مدار ہوگا جز کا عکس کے اندر جز لانا. یعنی ایک عام کا عکس ایک چیز آ رہا ہو تو ہر جز کے اندر وہی عکس آئے، یہ لازمی نہیں ہوتا. تو وہ یہ بتا رہے ہیں جیسے انہوں نے اوپر جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو چیز عام کے لیے لازم ہے تو خاص کے اندر بھی وہ ہوگا. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا. بعض چیزیں خاصیات عام کے اندر ہوتے ہیں لیکن خاص میں آ کر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ یہاں پر جو ہے حیوان عام ہے، انسان خاص ہے. حیوان میں جا کر یہاں پر جو ہے جو چیزیں ہیں حیوانیت اس میں عقل نہیں ہے. حیوان انسان میں آ کر یہاں پر جو ہے کیونکہ نطق بھی ہے جو اوپر نہیں تھا، اس میں آ کر عقل بھی ہے جو اوپر نہیں تھا. تو کہتے ہیں یہ مثلا یہ اوپر جو قاعدہ بتایا ہے یہ لازمی نہیں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں از انعکاس المجموع الی المجموع منوطا بالانعکاس الاجزاء الی الاجزاء، کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ مجموعہ کا عکس جو مجموعہ آتا ہے اس کے اندر دار و مدار ہو کہ جز کا عکس جزئی آ جائے، یعنی وہی عکس جزیات کے اندر بھی آ جائے، یہ لازمی نہیں ہے. کما یشہد بذلک ملاحظۃ الانعکاس الموجہات الموجبہ، کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جو ہے آپ کو ملاحظہ ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جب موجہات کا عکس نکالا تھا تو وہاں پر موجہ پہلے اور ہوتا تھا عکس کے بعد اور بنتا تھا، علاوہ مرہ جس پہلے گزرا ہے.
فإن الخاصتين الموجبتين طبعا کسان الحنیہ لا دوام، کہتے ہیں کیونکہ جو دونوں خاصہ موجب ہیں ان کا عکس حینیہ لا دائم آتا ہے، مع ان الجزء الثانی ہا ہونا منہما، اگرچہ وہاں پر جزء ثانی تو انہی میں سے ہے، وہ المطلق عامہ سالبہ لا عکس لہا، فتدبر اس کا کوئی عکس بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے وہ جو اصل ہوتا تھا عکس میں جا کر بدل جاتا ہے، پہلے اصل کے اندر لا دوام والی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن عکس میں جا کر لا دوام والی قید آ جاتا ہے، کبھی پہلے لا دوام کا قید نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے، کبھی پہلے ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ ان کا کہنا کہ جو چیز ملحوظ ہوگی مجموعے کے اندر تو اس کی جزیات بنائیں گے الگ الگ کر کے نیچے، تو اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ جزیات کے اندر بھی کہ یہ لازمی نہیں، مثلا نے کہہ دیا ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ بات پکی نہیں ہے۔ ینتج المحال والعکس للبواقی بنقض، شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے باقی کا عکس جو باقی رہ گئے ہیں باقی موجہات ان کا عکس نہیں آتا، تو یہ بتا رہے ہیں فہذ المحال اما یکون، یہ جو محال بتا رہے ہیں کیوں ہے، اما یکون ناشئا عن الاصل، یا تو اصل صحیح یہاں پر جو ہے یہ محال آیا ہوا ہے، یعنی اصل جملے صحیح محال ہے ممکن ہی نہیں ہے، او عن نقیض العکس، یہ محال یا تو بنیاد صحیح ہے، اصل سے مراد یہاں پر بنیاد جو پہلے جملہ ہے اس جملے کا عکس آ ہی نہیں سکتا، یا تو مراد ہے کہ یہاں پر جو ہے عکس کا نقیض نہیں آتا، عکس تو آ جائے گا، ایک ہوتا ہے عکس اس کو الٹ، ایک الٹ کو نقیض کہتے ہیں یا تو اس جملے کا بالکل یہاں پر جو ہے عکس ہی نہیں آئے گا، الٹ ہی نہیں بنے گا، یا مطلب اس کا یہ کہ یہاں پر جو محال کا کہ عکس تو آئے گا لیکن عکس کو الٹ کرنا چاہیں تو پھر وہ الٹ نہیں ہوگا، تو یہ بتا رہے ہیں او عن حیت تعلیفیہ لیکن الاول مفروض الصدق والثالث هو الشکل الاول، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ جو پہلی والی بات ہے کہ اصل سے ہی اس کا عکس نہ ہو، یہ اس کا سچا ہونا فرضی ہے، پکی بات نہیں ہے، والثالث اور تیسری جو بات ہے وہ الشکل الاول المعلوم صحتہ، یہ شکل اول پہلے جو گزرا ہے اس کا صحت بھی معلوم ہے، وہ انتاج ہو اس کا نتیجہ بھی صحیح ہے، فتعین الثانی، لہٰذا یہاں پر کہتے ہیں کہ ثانی متعین ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ بن جائے گا، یہ تین باتیں بتائیے، اصل صحیح نہیں بنتا، یا اس کا عکس کا نقیض نہیں ہوتا، یا اس کا حیت تالیفیہ کے اندر یہاں پر خرابی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلی والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، تیسری والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے، درمیانی بات ٹھیک ہے، یعنی عکس آئے گا عکس کا نقیض نہیں ہوگا، فیکون النقیض باطلا، مطلب یہ بن جائے گا اصل جملے کا عکس بھی آئے گا لیکن عکس کا نقیض باطل ہو جائے گا، فیکون العکس حقا، مطلب یہ بن جائے گا عکس اس کا یہاں پر جو حق ہے صحیح ہے لیکن یہاں پر جو نقیض اس کا نہیں آئے گا۔ چلیں آگے سے اور شروع ہوتا ہے عکس نقیض، یہ چیزیں تقریباً ختم ہو رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، آگے ضرور پڑھیں گے آگے ختم کریں اس کو، ادھر میں سبق ختم ہے۔